دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک تمیم الداری نام کا انسان آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک دن وہ اپنے جہاز پر سفر کر رہا تھا تو راستہ بھولنے کی وجہ سے اس کا جہاز ایک آئی لینڈ پر جا کر رک گیا اور انہوں نے اس جزیرہ پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک انسان دیکھا۔ اس انسان نے ان سے کچھ سوال کیے، جس میں پہلا سوال تھا، بیسن کے کھجور کے درخت پھل دیتے ہیں یا نہیں؟ تمیم الداری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، ہاں، کھجور کے درخت واقعی پھل دیتے ہیں۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، کیا تبریہ کی جھیل میں پانی ہے؟ تمیم الداری اور اس کے ساتھیوں نے کہا، جھیل میں پانی بہت زیادہ ہے۔ اس نے تیسرا سوال پوچھا، مجھے امیوں کے اس نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو تمیم الداری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے اور بہت سے عربی لوگوں نے ان کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھٹکارا اور اس نے زنجیروں کو جھٹکا دیا اور کہا کہ میں دجال ہوں۔ تو دوستو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب انسانیت ایک عظیم امتحان سے گزرے گی، جہاں سچ جھوٹ سے مل جائے گا اور ہر آنکھ دھوکہ کھائے گی۔ بس ایک چہرہ ہوگا، ایک فتنہ ہوگا، دجال۔ لیکن اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر اتریں گی دو عظیم ہستیاں، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یہ کہانی ہے اس آخری مقابلے کی، آخر زمانے کی، جہاں ایمان اور کفر کی جنگ ہوگی اور انصاف کی جیت ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، ورنہ آپ کچھ راز مس کر دیں گے۔ دجال کا اصل نام عبداللہ بن سید تھا، جو ایک یہودی ماں سے پیدا ہوا۔ دجال ایک انسان ہوگا، لیکن اللہ اسے عظیم فتنہ بنا دے گا۔ اس کا فتنہ صرف دھوکہ ہی نہیں، بلکہ میجک، ایلیوژن اور فالس میریکلز سے بھرپور ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو الہ کہہ کر لوگوں کی عبادت چاہے گا۔ دجال کے پاس جنت اور جہنم کی طرح کے دو نظام ہوں گے، لیکن جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگا، اور جو اس کی جہنم ہوگی اصل میں جنت۔ وہ مرے ہوئے کو زندہ کرنے کا دھوکہ بھی دے گا، جسے صرف اللہ کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ وہ شیاطین کے ذریعے ان کے ماں باپ کے شکل میں جھوٹ دکھائے گا، جو کہیں گے بیٹا یہی تمہارا خدا ہے۔ دجال کا فتنہ صرف ذاتی نہیں ہوگا، وہ ایک نظام ہوگا، ایک ایسا ورلڈ آرڈر جس میں حق کو جھوٹ کہا جائے گا، حرام کو حلال بنا دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا، اکانومی، پالیٹکس، سب اس کے ذریعے لوگوں کے ذہن اور دل پر قبضہ کریں گے۔ دجال ایک ایسی ٹیکنالوجی کا یوز کرے گا جو لوگوں کو ہپنوٹائز کرے گی۔ آج کا میڈیا بھی کچھ اسی کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ لوگوں کو روزی روٹی سے تنگ کر کے مجبور کرے گا کہ اس سے بیعت لیں۔ جسے روزی چاہیے، بارش چاہیے، زمین میں سبزہ چاہیے، وہ صرف تب ملے گا اگر تم دجال کو مانو۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ بھوکا اور پیاسا مرے گا۔ دجال ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان دونوں شہروں کے دروازوں پر فرشتے حفاظت پر لگے ہوئے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا فتنہ اتنا عظیم ہوگا کہ اگر کوئی شخص سوچے کہ وہ ایمان پر قائم ہے، وہ بھی اس کے سامنے ہل جائے گا۔ عورت اور نئے نوجوان سب سے زیادہ اثر میں آئیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اگر تم دجال کے سامنے ہو تو اس سے منہ پھیر لو اور اس کی باتیں نہ سنو، کیونکہ وہ تمہیں کنفیوز کر دے گا۔ تو یہ سب آخر شروع کیسے ہوگا؟
آخر زمانے کے قریب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، جنگ و فساد، ظلم و ستم اور ہر طرف فساد ہی فساد ہوگا۔